اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے آج ہم آیت نمبر 169 شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کل پچھلے جو موضوع چل رہے تھے، کل ایک نیا موضوع شروع ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک مرکزی حیثیت دینے کے بعد کچھ چیزیں واضح کیں، کچھ باتیں واضح کیں شرک اور توحید کے متعلقہ، اور اس میں بہت سارے پیغامات، بہت ساری رہنمائیاں، بہت ساری نشانیاں ہمیں کھول کر بیان کی، اور ہمیں قیامت کے کچھ حالات کا بھی بتایا کہ اگر اس دنیا میں ہم خدا کو، اللہ کو جو الہ واحد ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے شریک کے پیچھے یا کسی دوسرے کو شریک بنا کر اس کے پیچھے چلیں گے تو اس کے قیامت کے دن اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن وہ جن کے پیچھے چلیں گے ہم یا جن کی پیروی کی جائے دنیا میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، وہ برات کا اظہار کریں گے اور قطع تعلقی کریں گے، اور اس پر پھر انسان اپنے اعمال جو ہیں اس وقت جو اس کے سامنے پیش کرے گا رب، ان اعمال کو دیکھ کر وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ ایک دفعہ پھر وہ دنیا میں لوٹتا، تو یقیناً وہ ایسی گمراہیاں جو اس نے کی وہ نہ کرتا، لیکن وقت کیونکہ گزر چکا اس لیے وہ مسلسل اسی عذاب میں رہیں گے۔ اب کل جو ایک آیت پڑھی ہم نے، آیت نمبر 168 168 اور 169، یہ کل دو آیات جو کل ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے پھر اپنی جو نشانیاں ہیں اور کچھ رہنمائیاں اس کی توحید کی، اس کے بعد اللہ نے ذکر شروع کیا کہ تم کھاؤ زمین میں جو کچھ ہے حلال اور طیب، حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا ہے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کل تھوڑا سا ذکر ہوا کہ حلال اور طیب کیا ہے، ان میں کیا ڈفرنس ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ لازم و ملزوم اس طرح کہ اگر آپ کی کمائی حلال ہے اور آپ کوئی چیز حرام جو ناپاک چیز اگر کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی کمائی حرام ہے خدا نخواستہ اور آپ اس سے کسی حلال چیز کی تلاش میں ہے، کسی حلال رزق کی کھانے پینے کی چیز کی تلاش میں ہے، تو اس کیس میں بھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ کی سورس آف انکم، آپ کی کمائی جو ہے وہی جائز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے اور ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ضرور جھانکنا چاہیے، خاص کر ہمارے سورس آف انکم ہم کس طرح سے کماتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے قول و فعل میں کمی بیشی کر کے ہم اپنی انکم جو ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، کیا وہ جائز طریقہ ہے کہ نہیں، تاکہ ہم جو پاک چیزیں کھائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد خطوات الشیطان، یہ ایک بہت اہم ٹاپک جس کے اوپر مختصر ذکر ہوا کل، اس کے اوپر فردر بات کریں گے، میں آپ کو کلاس کے بعد بتاتا ہوں کیسے کر سکتے ہیں۔
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا، بہت کھلم کھلا ایک اور نشانی ہمارے سامنے رکھ دی اس نے، ایک اور آیت ہمارے سامنے کھول دی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی دشمنی تو آدم کے سجدے سے ہی شروع ہو گئی تھی، جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اس کے بعد وہ شیطان جو ہے، بے شک وہ شیطان جو ہے وہ برائی کی اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ ایکچولی یہاں پر حکم تو نہیں دے سکتا وہ، کیونکہ قیامت کل ذکر ہوا تھوڑا سا کہ قیامت کے دن جیسے دوسرے پیروکار یا دوسرے جو شریک، جو جعلی شریک کچھ لوگ یہاں پر بنا لیتے ہیں، قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کریں گے، اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ بھی انکار کر دے گا وہاں پر، اور وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تو صرف کوئی سرگوشی کی، میں نے تو تھوڑا سا بہکاوا دیا، اور تم جو ہے وہ تم تو اپنے نفس کے لالچ میں خود ہی میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ تو وہاں پر ان پیروکاروں کی طرح شیطان بھی جو ہے وہ بھی برات کا اظہار کرے گا۔ اور نہ صرف وہ برائی اور بے حیائی کی باتوں کی طرف راغب کرتا ہے، بلکہ پچھلی آیت کے آخری حصے میں ہے کہ وہ قولی طور پر، یعنی فعلی طور پر ہی نہیں، عملی طور پر ہی نہیں، زبان سے بھی ایسے الفاظ ادا کرنے کی طرف مائل کرتا ہے جو شرکیاں ہوں، جو خدا نخواستہ اللہ کے احکام کے خلاف ہوں، جو کہ ایسی باتیں جن کو سن کر یا جن کو دیکھ کر دوسرے جو ہیں وہ بھی اللہ کی راہ سے دوری کا ان کا احتمال ہو، یا وہ بھی اللہ کی راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ تو ایسی قولی اور فعلی یعنی عمل اور قول دونوں طرح سے وہ انسان کو بہلاتا پھسلاتا ہے تاکہ گمراہی کو اور زیادہ شدید کرے۔ اب آیت نمبر 170 جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آیت نمبر 170 170 سے جب ہم پہ چلیں گے، وہ ایزا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا پیروی کرو، فرما برداری کرو، ماں جو انزل اللہ نے نازل کیا، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، ماں جو اس کی جو الفینا پایا ہم نے، ملا ہمیں، علیہ جس پر آباءنا ہمارے آباء و اجداد تھے، یا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اولاؤ کیا بھلا، کان ہوں آباہم ان کے اجداد، ان کے آباء و اجداد، لا یاقلون نا عقل رکھنے والے، کم عقل یا جن کو کوئی عقل نہ ہو، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ یہتدون وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اب پچھلی ساری آیات اور نشانیاں کھول دینے کے بعد اور بہت ساری چیزیں واضح کر دینے کے بعد، اور خاص کر پچھلی آیت میں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے اور اس کے کھلے دشمن ہونے کی نشانی جو ہے وہ ایک واضح ہو جانے کے بعد، اس کے بعد بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا۔ اب طویل خاص کے حساب سے یہ ذکر جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ ایک طویل ایک عام خطاب چل رہا ہے، جس میں پچھلے آیت میں اگر دیکھیں تو یا ایھا الناس کے نام سے ہے، تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو یہ ایک اوپن سپیچ ہے جو سب کے لیے قابل فہم ہے، جو سب کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا، اگر ہم اپنے لیے سوچیں تو اللہ نے ہم پر کتاب نازل کی القرآن، جس کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا، اور جب کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ مطلب اللہ نہ کرے زیادہ تعداد ہی ایسے لوگوں کی ہے
جن کو جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو ان چیزوں کی اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے سیکھی، جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملی، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے ہوئے پایا. یعنی اپنے رسم و رواج، اپنے بوگس قسم کے طریقے، جاہلانہ قسم کی حرکتیں جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی، نسل در نسل چلتی آ رہی ہیں، یا بلکہ ان میں تو جدت بھی آتی جا رہی ہے آج کل، ان سب کو چھوڑنے کی بجائے اللہ کی طرف راضی کرنے کے لیے اللہ نے کہا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اس کے بعد واضح بھی کر دیا اللہ نے کہ بے شک ان کے جو باپ دادا ہیں وہ عقل ہی نہ رکھتے ہوں. ہر انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور اپنی فہم کے مطابق اپنے راستے چن سکتا ہے. جب اس کے اوپر نشانیاں کھول کر واضح کر دے اللہ تعالیٰ، جب اس کے اوپر حق واضح ہو جائے، اس کے باوجود اگر ایک شخص اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو جاتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی نافرمانیاں جو وہ اپنا عمل ہے وہ اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کرتا ہے، اور اپنی اولاد میں جب ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی اسی کے راستے پر چلتی ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر اس کا راستہ جو ہے برائی کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اس کی اولاد بھی اس برائی کے راستے کو پکڑے گی، تو اس کے اوپر جہنم کا عذاب جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوگا. تو یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ ہمیں واضح کر دیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم صرف اپنے آباء و اجداد کے راستے پر ہی چلتے رہیں، ان کے اوپر بھی تحقیق کرنا ہم پر واجب ہے. حق اور سچ میں کی پہچان کرنا اور اس کو باطل سے جدا کر کے اپنی زندگیوں سے باہر کرنا باطل کو، یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور ہمیں یقیناً اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کوشش اور کاوش جو ہے وہ ضرور رکھنی چاہیے. کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو پایا وہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح راستہ ہو. جب ہمیں بہت ساری چیزیں کھل کر واضح ہو جائیں اور کھل کر سامنے آ جائیں، اس صورت میں تو ہمیں یقیناً کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. اس کے بعد کی آیت میں وہ مثالو، اور ان کی مثال، اور مثال اللہ زینہ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، کفر کا مطلب انکار کرنا، انکار کسی بھی طرح سے اللہ کے احکام سے انکار کرنا، یہ کفر ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. شرک اور کفر میں بہت فرق ہے، اور شرک جو ہے وہ خاص کر ان کے لیے جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک پر ٹھہراتے ہیں. اور کفر جو ہے یا کافر، وہ جو اللہ کی شریعت یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی یا اس سے انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ دائرہ ایک وسیع دائرہ ہے کفر کا. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. اس میں اہل کتاب بھی آ سکتے ہیں، اس میں خدا نہ خواستہ ہم بھی آ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور اس سے انکار کرتے ہیں اپنے قول سے یا اپنے عمل سے. تو ان کی مثال ایسے اس شخص کی ہے، ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کفر کیا. اللہ اس کے جو ینعقو چیخ کر پکارتا ہے، بما اسے جو لا یسمعون نہیں سنتا، الا مگر دعاء پکار، و نداء اور آواز. اب ان لوگوں کی مثال ایسے شخص کی ہے جو صرف چیخ کر پکارتا ہے ان کو جو سنتے ہیں، جو نہیں سنتے مگر صرف آواز کو. اب یہاں پر جو مثال دی گئی ہے ایک چرواہے کی، یا ایک بھیڑ بکریاں چرانے والا، یا جانور جو مطلب لائف سٹاک جو ہے اس کو چرانے والا، اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے جانور جو ہے یا بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ کھلے میدان میں جا کے ان کو چرانے کے لیے لے کے گئے ہوئے ہیں، تو ان کا جو مالک ہے وہ صرف ان کو آواز لگاتا ہے، ان کو پکارتا ہے، تو جو بھیڑ بکریاں ہیں، جو اس کا ریوڑ ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا وہ جس طرف ان کو ہانکتا ہے وہ اس طرف کو چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جانور جو ہیں
وہ ان میں کوئی عقل نہیں، ان میں کوئی فہم نہیں، وہ صرف آواز کو سنتے ہیں اور اس آواز کی طرف وہ بھاگ پڑتے ہیں، یا اس آواز کی طرف وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں کوئی سینس نہیں، ان میں کوئی مطلب انڈرسٹینڈنگ نہیں، کوئی سمجھ نہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے کان میں کچھ آواز پڑی، یہی اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اب وہ آواز غصے کی ہے، اب وہ آواز پیار کی ہے، اب وہ آواز کس چیز کی ہے، وہ ان کو نہیں پتا۔ ان کو صرف یہ پتا ہے کہ اس طرح کی آواز یا اس طرح کا کوئی ایکسنٹ اگر ان کے کانوں میں پڑے تو اس کے بدلے میں ان کو کوئی کسی رستے پر چلنا ہے یا کسی چیز سے باز رہنا ہے، یا جو بھی ان کے ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ ان کو سمجھ نہیں، یعنی کہ جو آواز ان کے کان میں پڑتی ہے وہ صرف ایک پکار ہے یا صرف ایک آواز ہے، وہ صرف مطلب اب ہوا میں کچھ لہریں ہیں جو ان کے کانوں کو تھوڑا سا ارتعاش کرتے ہیں، جس سے ان کے زمان میں کچھ سگنلز ایسے پہنچتے ہیں کہ کوئی کچھ پکار رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو پچھلی آیت میں ذکر کیا کہ جن سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر عمل کرو یا اس کی پیروی کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی ہی پیروی کریں گے، جن کو ہم نے دیکھا، جن کو ہم نے جس رستے پر پایا ہم تو اسی رستے پر چلیں گے۔ تو اگر ان کا عمل ایسا ہے تو یقیناً ان کی مثال اس جانوروں کے جیسی ہے جن میں کان پڑی آواز کوئی حیثیت نہیں، ما سوائے ان کے کان میں پڑنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک سگنل جانا کہ کوئی کچھ پکار رہا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اس سے وہ لا تعلق ہیں، اس سے وہ بالکل عاری ہیں۔ اوکے، اب اس کے بعد سمن بہرے ہیں، بہرے، سمن بہرے، امیون گونگے، بکمن گونگے، امیون اندھے، فہم پس وہ لا یاقلون عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کا حصہ ہے اس کو دو سینس میں یا اس کی جو تفصیل بیان کی جاتی ہے ان کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں یا اس سے تھوڑی روح گردانی کرتے ہیں اور کچھ شریکوں کو پکارتے ہیں، کچھ شریک بنا بیٹھے ہیں، یا کچھ بت وغیرہ ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو ہیں اگر ان لوگوں کے سینس میں یا ان کی سینس میں دیکھا جائے تو وہ لوگ جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، یا وہ بت جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، وہ سب کے سب بہرے ہیں، یعنی وہ سن نہیں سکتے۔ یہ ایک بڑی عام سی کھلی سی نشانی ہے۔ وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ اب دوسرے حساب سے اگر دوسرے اوپینین میں دیکھا جائے، پہلا اوپینین کیا تھا کہ وہ بت یا وہ جعلی معبود جو ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ بتوں کے بارے میں ہے، یا وہ جعلی معبودوں کے بارے میں ہے، وہ یا جعلی پیروں کے بارے میں ہے، یا جعلی جو انسان نما شیطان جو ورگلانے کے لیے چکر میں ہو رہتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ نہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان کو تو کچھ بھی عقل نہیں۔ دوسرے اوپینین یا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کے راہ سے فرار اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کو جتنا بھی کہا جائے، جتنا بھی ان کو تبلیغ کی جائے، وہ کچھ بھی نہیں سنتے، وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ اب یہاں پر میں اگر مطلب چھوٹا سا ایک کمیونیکیشن رول بتا دوں، کمیونیکیشن جس کو ہم مواصلات کہتے ہیں، جس کو ہم پیغام رسانی کہتے ہیں، یہ مطلب آج کے ٹاپک ہے مطلب ایک دنیاوی لحاظ سے کہ کمیونیکیشن یا آپ کا میسج دوسروں تک پہنچنا وہ کب کمپلیٹ ہوتی ہے۔ ہمیں مینجمنٹ میں اس کی ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے کہ کمیونیکیشن مینس وین یو گیٹ اے رسپانس
or feedback that yes, your message has been delivered. Okay, यानी सेम लाइक ए मोबाइल फ़ोन, जब आप या टेलीफोन जब आप कॉल करते हैं, तो जब आपकी कॉल जा रही है, तो अगला जब फ़ोन पिक करता है और आपको हेलो कहता है या अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो इसका मतलब है कि आपने जो कम्युनिकेशन एक एस्टेब्लिश की, एक ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुकी और नेक्स्ट एंड से, दूसरे एंड से आपको जवाब मौसूल हो गया कि यस, हेलो, हाउ आर यू, क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ने जो हुक्म दिया, अल्लाह ने जो कम्युनिकेट किया, वो कम्युनिकेशन कब पूरी होगी? जब उसका फीडबैक मिलेगा। यानी उसने जो पहुँचा दिया, उसका पहुँचाना उस वक़्त साबित होगा या उस वक़्त उसका रिज़ल्ट आएगा जब उसका फीडबैक मिलना होगा। और फीडबैक कब मिलना शुरू होगा? जब उसका रिस्पॉन्स, जिसको मैसेज पहुँचाया है, जिस तक मैसेज पहुँचा है, वो जो मैसेज वो रिसीव कर रहा है उसके मुताबिक कुछ न कुछ फीडबैक दे, कुछ न कुछ अमल करे। तो यहाँ पर एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो कोई रिस्पॉन्स नहीं, यानी वो अल्लाह के हुक्म की रूगर्दानी करते हैं, तो इसका मतलब है वो सुनते ही नहीं, वो बहरे हैं। जो मर्ज़ी उनको कहते रहें, वो उनके कान में जस्ट जस्ट जानवरों की तरह उनके कान में कुछ आवाज़ पड़ रही है, जो सिर्फ़ उनके दिमाग में कुछ इर्ताश पैदा करती है, जिसकी वजह से वो कुछ समझते हैं या कुछ देखते हैं या कुछ महसूस करते हैं कि हाँ, कोई आवाज़ है, उसकी कोई अहमियत है या नहीं है, उसको उसके लिए उसकी कोई मानी नहीं। तो वो सिर्फ़ एक गूंगे बहरे हैं। इसी तरह वो गूंगे हैं, अगर वो बहरे हैं, कुछ सुनते नहीं हैं, तो वो कुछ बोलते भी नहीं। अगर वो बोलेंगे तो कुछ नाहक ही बोलेंगे, शैतान के वरगले में आए हुए हैं, ठीक है? तो अगर वो बोलेंगे तो वो भी नाहक ही होगा। तो जो अल्लाह जो चाहता है, वो कुछ बोलने से वो आ रही हैं। और इसी तरह वो अंधे हैं, अंधे, उनको दुनिया में क्या नतीजा मिलना है, उनको आखिरत में क्या नतीजा मिलना है, उसको वो विजुअलाइज़ नहीं करते, उसको वो देखते नहीं। हम आम तौर पे देखते हैं, कहते हैं कि मतलब विजुअलाइज़ कर सकते हैं, अगर हम सोच समझ रखें, तो हम आने वाले वक़्त की कुछ ना कुछ इमेज अपने ज़हन में बना सकते हैं कि अगर हम आज ये अमल करेंगे, तो कल आने वाले कल को उसका क्या नतीजा मिलेगा। इसकी मिसाल सेम इस तरह से है कि आपने कोई मकान बनाना शुरू किया। आपने जब मकान शुरू किया, तो उसका एक नक्शा आपने पहले अपने माइंड में बनाया कि ये मकान इस तरह से होगा, उसके उसमें इस तरह से उसका फ्रंट लुकिंग होगी, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, यहाँ पर कमरा बनेगा, यहाँ पर सिटिंग रूम बनेगा। एक पूरा इमेज आपके ज़हन में बनता है कि नहीं बनता? आपने जो प्लान किया और जिसके ऊपर आपने अमल करना शुरू किया, उसका नतीजा आपके ज़हन में यकीनन बन जाता है, वो आपका देखना ही है। अगर आपको अपने अमल का देखना जो है, वही नसीब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप मतलब खुदा ना ख़ास्ता मतलब कोई इंसान जो है, वो लॉजिकली अंधा है। पस वो फ़हुम ला याकिलून, पस वो अक्ल नहीं रखते, पस वो तहकीक नहीं करते, पस वो जुस्तजू नहीं करते, ना ही वो जुस्तजू करेंगे, ना ही वो कोशिश करेंगे, ना ही वो कुछ अमल करने की तरफ राग़िब होंगे। वो जो अपने शैतान के बहकावे में है उसी तरफ, और अपने आबाओ अजदाद के जो उनके चल रहे हैं सिलसिले, उन्हीं की तरफ राग़िब रहेंगे, तो यकीनन वो कभी भी हिदायत नहीं पकड़ सकते। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो रज़क़नाकुम, रिज़्क दिया हमने तुमको, अता की हमने तुमको, वशकुरू, और शुक्र करो, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, या अल्लाह का, इन अगर तुम हो, इय्याहु, सिर्फ उसी की, ताबुदून, तुम इबादत करते। अब पिछली आयत में जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? या अय्युहन्नासु, ए लोगो,
کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے وہ سب کچھ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلنا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کچھ ہے پاکیزہ چیزوں میں سے وہ کھاؤ، وہ چیزیں جو ہم نے تم کو رزق عطا کی، ٹھیک ہے، جو ہم نے تم کو عطا کی، جو ہم نے تم کے رزق دیا، اس میں سے پاک چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ اور شکر کرو اللہ کا۔ یہ سب سے اہم پیغام جو اس دفعہ مل رہا ہے ہمیں اس آیت میں، کہ تمہیں جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی، جو آسائشیں اللہ کی طرف سے ملی، ان سب کو استعمال کرو، ان سب کو کنزیوم کرو، اور اس کے بعد اللہ کا شکر گزاری کرو، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو، یعنی یہ یقین رکھنا کہ جو رزق آپ کو ملا، جو آسائشیں آپ کو ملی، جو نعمتیں آپ کو ملی اس دنیا میں، وہ سب کی طرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور اگر ہمیں یقین ہے کہ وہ سب کی طرف اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں جو رزق اور جو آسائشیں اور جو نعمتیں ملی ان کا ایک دن حساب بھی ہونے والا ہے، تو ہم یقیناً اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور ہم اللہ کا شکر اگر ادا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آج اس آیت کو اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کافی ذو معنی آیت ہے، اس میں کافی سارے معنی جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں عام فہم الفاظ میں، لیکن اس کو میں دعوت دوں گا آپ کو کہ یقین ضرور اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق یا اپنے ذہن کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق ضرور تھوڑا سا غور و فکر کریں، تاکہ ہمیں بہت ساری اور بھی چیزیں سمجھنے کو ملیں۔ کیونکہ اللہ نے ہم پر جو انعامات کیے، اگر ہم کو ان کو گننے لگیں تو ہماری ساری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے انعامات جو ہیں وہ نہ ہی ہم گن سکتے ہیں، نہ ہی وہ کم ہو سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی احاطے میں آ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک آج بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے دنوں میں ضرور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب یہاں پر میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا، اب بہت سارے جو ساتھی ہیں ہمارے، یہ گروپ کے جو ممبر ہیں، انہوں نے تو لیٹ جوائن کیا۔ شروع میں ہم نے جب تقریباً 100 آیات ہو گئی تھی سورہ بقرہ کی، تو ہم نے اسائنمنٹس کی تھیں، اور 3 ہمارے والنٹیئرز جو ہیں، ایک اسامہ بن عامر تھے، دوسرے شہریار شاہد تھے، اور تیسرے شرجیل بھائی تھے، شرجیل احمد۔ تو ان دونوں نے 3 دن ہمیں اسائنمنٹس دی تھیں کچھ مختلف موضوعات پہ۔ تو کیونکہ ذکر ہوا گروپ میں کہ ہمارا مقصد صرف قرآن مجید کو جلدی جلدی میں پڑھ لینا ہی نہیں، یا اس کو ختم کر دینا ہی نہیں، کیونکہ یہ دورہ قرآن جسے کہتے ہیں نا عام فہم میں، یہ دورہ قرآن نہیں اس طرح سے چل رہا۔ یہ ہم اپنی جستجو یا اپنی کوشش کے مطابق کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسے آتی ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے پڑھنا چاہیے یا تفصیل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے حالات آج کل کے معاشرہ اور اپ کمنگ چیلنجز جو ہیں وہ انتہائی ضروری ہیں کہ ہماری نسل جو ہے، ہماری آئندہ نسل جو ہے، وہ ان کے اوپر غور و فکر کرے۔ تو پچھلی آیت جو کل ہم نے پڑھی اس میں تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو خطوات الشیطان ہے، اس کا بہت ہی مختصر ذکر ہوا، بلکہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ذکر ہوا اس درس میں، کل کی کلاس میں، کیونکہ یہ انتہائی وسیع اور بہت ہی کھلا اور بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، جو بہت ہی لمبی جڑیں ہیں اس کی، اور یہ قیامت تک ہمیں لے کے جاتا ہے یہ پورا ٹاپک جو ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کوئی اسائنمنٹ جو ہے نا وہ پریپیئر کریں، اور ایک دن مل جائے گا اس کو وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کے لیے، اور میں اس کے لیے زیادہ دعوت دوں گا ان کو جو بگنرز ہیں،
یا جو وہ ابھی جنہوں نے سیکھنا شروع کیا ہوا ہے. تو اس میں اسامہ ہے جو ہے یا شہر یار وہ شاید آج نہیں آ سکے. اس کے علاوہ ناصر بھائی ہیں, بشارت ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے جڑے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ. تو میں ان کے لیے پریفرنس ہے کہ ان میں سے جو اگر کوئی گروپ میں شیئر کر دیں یا گروپ میں بھی کمیونیکیشن ہو سکتی ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر آج کی دنیا یا آج کے حالات یا پچھلے کچھ دور سے جیسے معاملے چل رہے ہیں, آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے, اور آج کے دور کے آج کے جو حالات ہیں اس میں جو خطوات شیطان جو ہمارے سامنے ہیں, جو ہمیں نظر آتے ہیں یا ہمیں نظر نہیں آتے, وہ ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اور خاص کر ہماری جو آئندہ نسل ہے اس کے اوپر کیسے اثرات ان کے مرتب ہوں گے. تو یہ ٹاپک ہوگا. تو اس میں یہ اوپن ہے سب کے لیے. اس میں مطلب کچھ سسٹرز ہماری جو وہ شریک ہیں ان کے لیے بھی دعوت عام ہے. یہ الحمدللہ کچھ کوشش کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی ہی جماعت ہے. تو کوئی بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے. گروپ میں آپ شیئر کر دیں یا مجھے پرسنل میسج بھی کر سکتے ہیں, تو یقیناً اس حساب سے ہم اپنے ایڈ کو ایڈجسٹ کریں گے. اور یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں یا تھوڑی سی اس پہ اوپر تحقیق شروع کریں تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کو میں کیوں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اسپیشل ڈیبیٹ ہو یا اسپیشل اسائنمنٹس ہوں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں گے. اور مطلب میں اوپن چھوڑتا ہوں والنٹیئر جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں, وہ سامنے آئیں, گروپ میں اپنے میسج جو وہ شیئر کر دیں یا مجھے پرسنل میسج بھیج دیں. تو اس حساب سے کیسے اس کو آرگنائز کرنا ہے دیکھتے ہیں اگلے ہفتے میں. ٹائم کی کوئی لیمٹ نہیں, اگلے ہفتے میں کر لیں گے. اگر زیادہ پارٹیسپینٹس ہوئے تو 2 دن میں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ جو اس سے آئے گی وہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی اہم اور کارآمد ہوگی. تو جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو یو آر ویلکم. جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی. جی بے شک آپ نے اچھا ایک سجیشن دیا. ضرور اس پہ مزید ڈسکشن ہونی چاہیے. بے شک. اور جیسے کل ذکر ہوا نا کہ ایک لفظ جو ہے پورا کا پورا اسکول آف تھاٹ ہے. اور ہمیں خاص کر میں جو پڑھتا ہوں نا, میں کچھ تفسیریں بھی پڑھتا ہوں, لیکن میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں آج کے حالات میں کہاں پر اپلائی ہو رہے ہیں اور ہمیں آئندہ آنے والے کیا چیلنجز ہیں اور ہمارے لیے اس میں سے کیا میسج ہے. ایکچولی یہ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے جو ابھی آپ یہ پوائنٹ جو آپ نے بتایا نا کہ آج کے حالات کے مطابق یا ہمارے اوپر وہ کیا سبق ہے. جیسے اب آج کی جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس میں ایک تو کافر ہو کا جیسے آپ نے بتایا نا انکار کیا, کفر, یہ ایمان کے بدلے یعنی دوسرے بولا جاتا ہے انکار کرنا. عام طور پر جو وہ مائنڈ میں آتا ہے کافروں کے کفر کرنے والے مشرک یا جو غیر مسلم ہے وہی ہیں. لیکن اس کا اسی لیے جو میں اس کو میننگ بار ہے بار وہ ریپیٹ کرتا ہوں. بہت ہی وسیع ہے. یہ کافروں کا جسٹ ایک یہ نہیں ہے. انکار سے وہی بات ہے کہ اگر اللہ کے کام میں سے یہ ہمیں خود کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی کہیں ہم بھی خدا نہ خواستہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے, کہیں ہم بھی اللہ کے کام کا یا کہیں نہ کہیں کسی چیزوں کا انکار تو نہیں کر رہے. ان پر عمل نہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ آپ نے انکار کیے. اور اس کے بالکل. اس کی علاوہ میں پیچھے جو ایک بہت سمپل سی مثال حدیث ہے, یاد مجھے اللہ معاف کرے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہاں پر ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا. شرک نہیں بے کیا, شک اس نے کفر کیا. کفر یعنی اللہ کے حکم کا انکار کیا. بے شک. اس سے بڑی اور اس سے پیچھے سادہ مثال کو کیا دی جا سکتی ہے. اور پچھلی یاد ہوگا آپ نے کچھ آیاتیں پیچھے چھوڑ کے جب ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کافر ہوئے اور کفر میں ہی مار گئے, تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. بالکل. تو یہ جگہ جگہ انڈیکیٹر آتے ہیں. اور آج بھی اس جو آج کے سبق میں یہ کہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو ہی وہ بالکل اندھے ہو کے ہی فالو کرنا, تو اس میں بھی ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا خدا نہ خواستہ ہم میں بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے آباء و اجداد میں ہم فالو کر رہے ہیں یا جو
خدا نہ خواستہ قرآن و سنت کے اگینسٹ تھی یا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، وہ اپنے آباء و اجداد کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ایسے کر رہے ہیں، تو پھر یہ نسل در نسل جو ہے وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اور ہم بھی اس کو اندھا دھند فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے آپ پہ اپلائی کر کے یہ سوچنی پڑیں گی، اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ سو ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ آپ ضرور اور ضرور گروپ میں پارٹیسپیٹ کریں، اگر کوئی گروپ میں نہیں ہے تو وہ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں کہ میں گروپ میں ان کو ایڈ کر لوں گا، تو ضرور اس کے اوپر فیڈ بیک دیں اور کچھ اپنے اوپینین شیئر کریں تاکہ ہم کوئی ایسا میسج جو ہے وہ ریکارڈ کر سکیں جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنے، اور اس سے اگر کسی کی رہنمائی اور ہدایت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے